السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم، اس ویڈیو میں سعودی کے ایک عالم دین شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں بیان میں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ ان کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ بعض ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صلاۃ الیہود، یہ یہودیوں کی صلاح ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے کہہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کی وضاحت کر دیں۔ میں کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے۔ سعودی عرب کے علماء میں سے ایک شیخ ہیں جن کا نام اور ان کی ویڈیو احناف کی طرف سے بڑی زور و شور سے اس کا ترجمہ کر کے پھیلایا جا رہا ہے۔ قبض الیدین علی الصدر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تو سنت ہے اور صدر سینے پر ہاتھ باندھنا وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ شیخ عبدالسلام الشویعر غالباً ہے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں قدیم زمانے سے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ بالکل سیدھے ہاتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے، جن میں سے ہمارے وہ بھائی جو کہ ان کی ویڈیو نشر کر رہے ہیں، حالانکہ احناف کے یہاں بھی ان کی اکثریت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے۔ جی ہاں، وہ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احناف تو سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے۔ ارے میرے بھائی، عورتیں بھی تو حنفی ہوتی ہیں۔ عورتیں ساری کی ساری، مردوں کی تعداد کم ہے عورتوں سے احناف میں۔ انڈیا پاکستان میں تو عورتوں کی تعداد پاپولیشن زیادہ ہے، تو زیادہ تر احناف کی خواتین ساری کی ساری 99.9 بلکہ 100% سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ تو جب سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احناف کی عورتیں بھی غلط نماز پڑھ رہی ہیں۔ بہرحال، حالانکہ عورتیں جو آپ کی نماز جہاں پر سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہیں وہی دراصل صحیح ہے۔ اور میں آپ کو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، جو اسکالر کمیٹی کے یا فتویٰ کمیٹی کے 40 سال چیئرمین رہے ہیں، ان کی آواز سنانا چاہوں گا۔ شیخ سلیمان الرحیلی کی آواز سنانا چاہوں گا۔ اسی طریقے سے مختلف علماء کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس موضوع پر، تاکہ آپ حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اللہ علیہ وسلم فی وضع الیدین فی الصلاۃ، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی۔ وہل علی حرج عند، اب اگر میں ناف کے اور سینے کے درمیان ہاتھ باندھ لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ذلك بین السر والصدر، شیخ ابن باز سے یہ پوچھا جا رہا ہے، اب آپ سنیے ان کا جواب، جو مفتی مملکت سعودی عرب 40 سال رہے ہیں۔ السنہ فی وضع الیدین فی الصلاۃ علی الصدر، سنت یہی ہے کہ آپ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ محفوظ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ محفوظ ہے، یہی وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ من حدیث وائل بن حجر، من حدیث وائل بن حجر، وائل بن حجر کی جو روایت ہے، اگر آپ اسے سننا چاہیں تو میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت حاضر ہوا جب آپ مسجد کا رخ فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امامت پر پہنچ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور تکبیر تحریمہ کہی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر رکھ لیا۔ اس حدیث کو سنن الکبریٰ میں روایت کیا گیا ہے، اور بلوغ المرام میں بھی ابن حجر عسقلانی نے حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا۔ اسی طریقے سے ابن خزیمہ میں بھی حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے کہ رسول اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اسی طریقے سے تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی نے بھی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن کعب نے کہا اس کے معنی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہر کے بالمقابل رکھو۔ تو بہرحال اس سلسلے میں سنتے ہیں شیخ بن باز مزید کیا فرما رہے ہیں۔ ومن حديث سهل بن سعد وہ جو روایت میں نے پیش کی ہے، عن أبيه فإنها يفسر بعضها بعضا، یہ تمام کی تمام روایتیں ایک دوسرے کی وضاحت اور تفسیر بیان کرتی ہیں۔ يروى عن علي رضي الله عنه اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے أن من السنة وضع اليدين تحت السرة، لكن حديث ضعيف۔ وہ حدیث جو حضرت علی والی ہے وہ حدیث ضعیف ہے کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے، اور یہی بات شیخ سلیمان الرحیلی کیا کہتے ہیں؟ السرة فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال حضرت علی کی روایت السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ زیر ناف باندھے جائیں، السنة وضع الكف على الكف تحت سرہ، في الصلاة تحت السرة، زیر ناف باندھے جائیں، یہ حضرت علی کی روایت ہے۔ رواه أبو داود وضعفه البيهقي، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، وقال النووي متفق على ضعفه، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمۃ الحدیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، متفق على ضعفه، متفق علی ضعفہ۔ تو اس حدیث کے تمام اور یہ کہنا کہ یہودیوں کی، شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے کولوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں یا اپنی عبادات میں مختلف انداز میں وہ عبادات کرتے ہیں، یہ کسی کا کہنا غلط ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا اس میں شک اور شبہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، عند أهل العلم ليس بصحيح، لیس بصحیح۔ وإنما المحفوظ وضعهما على الصدر، محفوظ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سینے پر ہاتھ باندھیں، كما في حديث وائل بن حجر۔ وہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں بالاختصار سے خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست کہ یہ روایت جو تحت السرہ والی ہے اس میں تو تمام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ضعیف، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ دوسری یہ کہ یہی بات شیخ سعد الشتری ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس میں علماء کا اس میں تو اجماع ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، بہت سے لوگ تو سیدھے ہاتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو روایات باندھنے کی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو روایات شیخ ابن باز نے فرمائی ہیں اور یہ شیخ سلیمان الرحیلی نے کہ اقرب الصواب، جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے، اور احناف کی اکثریت بھی اسی پر عمل کرتی ہے۔ اکثریت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے پاپولیشن عورتوں کی زیادہ ہے احناف کے یہاں، ہمارے بھائیوں کو تو کم از کم جہاں عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں نا وہی ہاتھ باندھ لیجئے۔ بہرحال اگر آپ صحیح اور سنت کے مطابق اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز ویسے پڑھو جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو سینے پر آپ ہاتھ باندھیں، اور اسی طریقے سے اگر پوری نماز کی کیفیت آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ تعصب نہ کریں، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے یہ ویڈیو جو ہیں بہت نشر کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو سعودی عرب کے عالم ہیں۔ دیکھیے سعودی عرب کے عالم ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ درست ہو، بلکہ درست بات یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے اور یہی محفوظ ہے، اور جو روایت پیش کی جاتی ہے حضرت علی والی وہ حد درجہ ضعیف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر تو ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تعصب نہ کیجیے گا، اور لائک کیجیے، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبر بن جائیے اس چیز کے، اس چینل کے۔ جہاں جہاں اصلاح ہوگی نا، یقین جانیے وہاں وہاں آپ کو اور مجھے اجر ملتا رہے گا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں۔ پلیز مجھے کمنٹ میں لکھیے گا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور آج کے بعد ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان